علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، آپ کا سوال کل تیجے 7ویں 40ویں برسیاں وغیرہ وغیرہ، تو میرے پیارے بھائی، یہ جی ہاں، یہ ثواب پارسل کرنے، ثواب بلٹی کرنے کے جو طریقے ہیں، گھڑنتو ہیں، قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ، اور بخاری مسلم ہے، ہر وہ عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ہم سے ثابت نہیں ہے وہ عمل مردود ہے، وہ عمل جس پر ہمارا حکم نہیں ہے وہ عمل مردود ہے۔ تو میت کو ثواب بلٹی کرنے کے یہ طریقے کتاب و سنت کی تعلیم نہیں ہیں۔ پھر یہ کیا ہیں؟ ان کی اصل یہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر، متحدہ ہندوستان کے اندر، ہندو اور دیگر لوگ اپنے مرنے والوں پر مذہبی کتابیں پڑھا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر میت پر گیتا آ کر پنڈت نے پڑھ لی اور پنڈت کو کچھ کھانے پینے کے لیے مل گیا۔ اب انہی کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے یہ سارے کام ایجاد کر لیے کہ وہ گیتا پڑھتے تھے، یہاں مولوی قرآن پاک لے کر آ گیا۔ جس بندے نے زندگی بھر نماز نہیں پڑھی اس کو یہ سپارے پڑھ کر کل کر کے جو ہے وہ ثواب پہنچا رہے ہیں۔ اب میت کے کل پہلے تیسرے دن ہوتے تھے، آج ابھی جو ہے یہ پہلے دن ہونے لگ گئے ہیں۔ ہمارے علاقے میں پاکستان ڈیرہ اسماعیل کے اندر تو یہی حال ہے، امید ہے آپ کی طرف بھی یہی ہوگا۔ جب ہم بچپن میں تھے تیسرے دن کل ہوا کرتے تھے، تیجا۔ آج کیا ہوتا ہے؟ آج یہ ہے کہ جناب ادھر جنازہ پڑھا، ادھر اعلان کر دیا کل 8 بجے فلاں مسجد میں اس حضرت کے کل ہوں گے، اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آج مرا، آج جنازہ ہوا، یعنی صبح میں جنازہ ہے تو شام میں عصر میں کلوں کا اعلان ہو جاتا ہے۔ تو تیسرے دن سے یہ کل تیجا آ گیا، پہلے دن۔ کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ یا ایسا بھی ہونے کا امکان ہے کہ حج بیت اللہ ذوالحجہ کے مہینے کی بجائے وہ رمضان میں آ گیا ہو اور رمضان کو ہم نے شفٹ کر کے ربیع الاول میں لے آئے ہوں؟ کیا ایسا بھی ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کہ یہ اسلام ہے، اور یہ کل تیجے 7 40ویں برسیاں یہ اسلام نہیں ہے۔ تبھی تو یہ اپنی مرضی سے آگے ہو رہا ہے، اپنی مرضی سے پیچھے ہو رہا ہے۔ تو یہ وہی چیز ہے کہ وہ پنڈت گیتا پڑھتا، اب مولوی نے جب دیکھا کہ یہ تو گیتا پڑھ کر کھا گیا، پی گیا، پیٹ بڑھا گیا، میں رہ گیا پیچھے، مولوی نے کہا تو نے گیتا پڑھی، میں قرآن پڑھوں گا۔ اور اب ہوتا بھی اس میں کیا ہے کہ جناب ایک حضرت جی کا تیجا ہو رہا تھا، کل ختم قرآن پڑھا جا رہا تھا، تو جو پڑھوا رہا تھا اپنے باپ کا ختم، وہ آیا تو ایک بچے نے سپارہ الٹا پکڑ رکھا ہے، ملا جیدہ ختم شریف بکرے چھترے ہضم شریف۔ اس آنے والے نے کہا کہ جناب مولوی صاحب آپ کے بچے نے قرآن پاک سپارہ الٹا پکڑ رکھا ہے۔ مولوی کہنے لگا یہ بچہ حافظ قرآن ہے، سپارہ الٹا ہو یا سیدھا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، ملا جیدہ ختم شریف بکرے چھترے ہضم شریف۔ تو یہ ہے ان کی حقیقت۔ اسی طرح میت کے ساتھ قبر میں اینٹ پر کلمہ لکھ کر رکھا جا رہا ہوتا ہے، اور کلوں کی محفل جس میں پتہ نہیں یہ کتنے کل پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے یہ تمام کام کتاب و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ ہاں، پنڈتوں کی نقل ضرور ہے، پنڈت گیتا پڑھ کر پیٹ بھر لیتا، مولوی کل اور ختم پڑھ کر پیٹ بھرتا ہے، اور 2 مولویوں میں سے ایک کھا کھا کے لمبا ہو گیا تو چارپائی پہ اس کو لے جایا جا رہا ہے۔ کسی نے کہا مولوی کو پھکی دو، مولوی نے کہا اگر پھکی جتنی گنجائش ہوتی ظالم، حلوہ جو پلیٹ میں باقی رہ گیا میں کیا اس کو چھوڑ دیتا؟ تو یہ پیٹ بھرنے کے دندے ہیں۔ اب انہی کل تیجوں 7 40ویں پر کیا ہوتا ہے، پنجاب میں تو دھڑا دھڑ یہ کام چلتا ہے۔ مولوی آئے گا، تیرا باپ میرے خواب میں آیا تھا اور اس کے پاؤں میں جوتی نہیں تھے، اس کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی، سر پہ پگڑی نہیں تھی، کپڑے پھٹے پرانے ہوئے تھے، اور پھر آگے سے اگر کوئی ہو الیاس بھٹی صاحب جیسا مواحد، وہ کہے ابا میرا ہے، آتا تیرے گھر خواب میں ہے، کیا چکر اور رولا ہے؟
تو اس لیے یہ ساری چیزیں بدعات ہیں، پیٹ بھرنے کے دھندے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ایصال ثواب کے یہ طریقے شریعت سے کوئی ثابت نہیں ہے، نہ کل، نہ تیجا، نہ چلیسواں، نہ برسی وغیرہ۔ واللہ اعلم بالصواب۔